بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وما كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة یتزوجها فہجرته الی ما ہاجر الیہ متفق علیہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو نیت کرے، بس جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو اس کی ہجرت اس طرف ہوگی جس کے لیے کی، یعنی جس کی نیت سے ہجرت کی۔ اس حدیث میں راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نام شریف عمر ابن خطاب، یعنی والد کا نام خطاب تھا، اور دادا کا نام نفیل، کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم، خطاب امیر المومنین۔ آپ قرشی ہیں، ادوی ہیں، کعب ابن روی میں حضور سے مل جاتے ہیں۔ آپ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں، جلیل القدر صحابی، قدیم الاسلام مومن ہیں۔ آپ کے ایمان سے مسلمانوں کا 40 کا عدد پورا ہوا۔ آپ کہ ایمان لانے پر فرشتوں میں مبارکباد کی دھوم مچی اور یہ آیت اتری کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ اور جو آپ کی پیروی کرنے والے مومن ہیں وہ کافی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 13 ہجری میں آپ کی بیعت کی گئی۔ آپ کے زمانہ میں اسلام بہت پھیلا، بہت ممالک فتح ہوئے، قرآن کریم کی بہت سی آیتیں آپ کی رائے کے مطابق اتریں۔ 20 سال 6 مہینے خلافت کی، 63 سال عمر شریف ہوئی۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کے دن مسجد نبوی محراب النبی میں مصلی مصطفیٰ پر نماز فجر پڑھاتے ہوئے شہید کیے گئے۔ مغیرہ ابن شعبہ کے یہودی غلام ابو لولو نے خنجر کا وار کیا۔ آپ کی شہادت پر در و دیوار سے اسلام کے رونے کی آواز آتی تھی کہ آج اسلام و مسلمین یتیم ہو گئے۔ حضرت صہیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ گنبد خضرا میں پہلوئے مصطفیٰ میں دفن ہوئے۔ آپ کی روایتیں 537 ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں روایت کی ہیں ان کی تعداد 537۔ اس حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل کے ارادہ کو بھی نیت کہتے ہیں اور اخلاص کو بھی نیت کہتے ہیں، یعنی عمل کی نیت کرنا، ارادہ کرنا، یہ نیت کہلاتا ہے، اور اخلاص کا مطلب ہے کہ کوئی کام اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کرنا۔ پہلا معنی
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مراد لیا ہے، اور دوسرا معنی یعنی اخلاص امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مراد لیا ہے۔ لہذا اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی طرح یعنی عبادت محضہ میں جس طرح ان کے ہاں نیت ضروری ہے، اسی طرح عبادت غیر محضہ وضو میں بھی انہوں نے نیت کو ضروری قرار دیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت محضہ میں تو نیت ضروری ہے، لیکن عبادت غیر محضہ میں اگر نیت نہ کی گئی تب بھی وضو ہو جائے گا، کیونکہ وضو عبادت غیر محضہ۔ ہاں رہا اخلاص، تو اس حدیث میں وہ اخلاص مراد لیتے ہیں، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ لہذا اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی وضو اور غسل کرتا ہے یا گندا جسم گندا کپڑا وغیرہ اس لیے پاک کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوگا، تو اس نیت سے اس کو ثواب ملے گا۔ لہذا اخلاص جب مراد لیں گے تو انما الاعمال بالنیات اپنے عموم پر ہوگا، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ یہ ہے کہ جو ہجرت میں اللہ رسول کی خوشنودی کی نیت کرے اس کی ہجرت واقعی اللہ رسول کی طرف ہی ہوگی، لہذا حدیث میں دوڑ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں رضائے رب کے ساتھ حضور کی رضا کی نیت شرک نہیں ہو سکتی، بلکہ عبادت کو کامل کرتی ہے۔ یہاں دیکھو کہ ہجرت عبادت ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مگر فرمایا گیا الی اللہ و رسول ہی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کے پاس جانا اللہ کے دربار میں جانا ہے، کیونکہ مہاجرین مدینہ جاتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے مدینہ جاتے تھے جس کا یہاں تذکرہ ہے، تو مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے، وہاں جانے کو اللہ کے پاس جانا قرار دیا گیا۔ صاف صاف ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ کی طرف جانا ہے اور رسول کی طرف جانا ہے۔ حالانکہ صحابہ حضور کی طرف جاتے تھے، اللہ کی طرف نہیں جاتے تھے، پھر بھی کہا گیا حضور کی طرف جانے کو اللہ کی طرف جانا کہا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر جگہ حضور ہی کے دم کی بہار ہے، ان کے بغیر اجڑا دربار ہے۔ دیکھو مکہ معظمہ میں رہنا عبادت ہے، وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے یعنی ہجرت کر کے، تو اگرچہ وہاں کعبہ، مزدلفہ، مینا، عرفات وغیرہ سبھی کچھ تھا حضور کے جانے کے بعد بھی، مگر سب کچھ رہنے کے باوجود وہاں رہنا گناہ قرار پایا، اور وہاں سے نکل جانا یا ہجرت کر جانا فرض ہو گیا، وہاں سے ہجرت ضروری ہو گئی۔ پھر جب وہاں حضور کی تجلی ہو گئی یعنی مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تجلی فرمائے، پھر وہاں رہنا عبادت قرار پایا۔ اور فرمایا کہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو، اس کی ہجرت اس طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے کی تشریح کی جاتی ہے کہ انصار مدینہ نے مہاجرین کی ایسی دائمی شاندار مہمانی کی کہ سبحان اللہ، یعنی جو صحابہ مکہ سے یا اور آس پاس سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو مہاجرین کی ایسی مہمانی کی، انہیں اپنے گھروں، باغوں، زمینوں میں برابر کا حصہ دار بنا لیا، حتیٰ کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی۔ اندیشہ تھا چونکہ کہ کوئی زمین، مکان یا عورت کی لالچ میں ہجرت کرے اور سوچے کہ ہم بھی ہجرت کریں تاکہ انصاری بھائی ہمیں بھی اپنے کھیت باغ وغیرہ میں حصہ دار بنا دیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے یا عورت حاصل کرنے کے لیے ہوگی
اسے ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ دلیل معلوم ہوئی، اور یہ ٹکڑا اس بات کا قرینہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات میں نیت یعنی ارادہ مراد نہیں بلکہ اخلاص مراد ہے، جیسا کہ حناف نے مراد لیا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا کمانے یا عورت کمانے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی، یعنی اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اس مضمون سے معلوم ہوا کہ یہاں النیات میں نیت بمعنی ارادہ فعل نہیں ہے بلکہ بمعنی اخلاص ہے، یعنی یہ اس بات پر قرینہ ہے یہ ٹکڑا۔ ریاکار مہاجر بھی مہاجر کہلائے گا یعنی ظاہر میں، مگر ثواب نہ پائے گا کیونکہ اخلاص نہیں نیت میں، جیسا کہ ہجرت ہو سے معلوم ہوا۔ صاحب مشکات ولی الدین محمد علیہ الرحمہ نے شروع کتاب میں یہ حدیث ہم کو سمجھانے کے لیے لکھی، یعنی کتاب الایمان، اعمال سے پہلے ایمان کا بیان، اور ایمان سے بھی پہلے اس حدیث کو صاحب مشکات نے اس لیے لکھی تاکہ ہم کو سبق اور درس حاصل ہو، اور انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ میری کتاب اخلاص سے پڑھنا، محض دنیا کمانے کے لیے نہ پڑھنا، اپنی دلی کیفیت پر ہم کو مطلع فرمایا کہ میں نے یہ کتاب اخلاص سے لکھی ہے، شہرت یا مال مقصود نہ تھا، یہ حدیث میرے پیش نظر تھی۔ لہذا جو مشکات شریف یعنی میری کتاب پڑھے اسے بھی چاہیے کہ وہ ثواب کمانے کے لیے اس کتاب کو پڑھے پڑھائے، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔